السلام علیکم ناظرین، پچھلے کئی ویڈیو سے میں نے آپ کو بدعت کے متعلق بتایا کہ بدعت کیا ہے، بدعت حسنہ کیا ہے، بدعت سیئہ کیا ہے، اور بدعت سیئہ کی جو مثالیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کہنا، یہ بدعت سیئہ کی ایگزامپل ہے۔ اب حلال چیزیں کون سی ہیں اور حرام چیزیں کون سی ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں پتہ چلے گا ترمذی شریف کی حدیث پاک سے۔ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، ٹھیک ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، ٹھیک ہے۔ تو حرام سمجھ میں آ گیا، حلال کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اس کو وہ حلال کہتے ہیں، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔ اور جس چیز سے خاموشی ہے تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی حلال وہ چیز ہے جو اللہ نے حلال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے نہیں بول سکتے کہ یہ حلال ہے، نہیں، جو چیز حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی، اور جو حرام ہے وہ بھی ڈیفائن کر دی۔ اب بچی باقی زیادہ چیزیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں معاف ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ معاف ہیں۔ آپ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ اس چیز کو مباح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مباح کہتے ہیں۔ دیکھو، اب یہی چیز فقہا نے بھی کہی ہے کہ بھائی ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مباح ہے، یعنی کہ جائز ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر لیں، کمپیوٹر چلا لیں، یوٹیوب چلا لیں، یوٹیوب سے ارننگ کر لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری مباح ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، یوٹیوب سے آپ جو ناجائز ایڈس وغیرہ لگا رہے ہیں یا کچھ غلط کام کر، تو وہ غلط کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز ہے نا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں مل جاتی۔ ناجائز یعنی گناہ ہونے کی دلیل نہیں مل جاتی۔ کیسے پتہ لگے گا کہ گناہ ہے؟ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کر دیا۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا۔ تو قرآن و حدیث میں جس چیز سے ممانعت ہے نا، منع کیا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام آپ نہ کریں، باقی جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کے جائز ہے نا، آپ کام کر سکتے ہیں یار، آپ گاڑی لے سکتے ہیں، بائک لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ پینٹ شرٹ ہی پہن سکتے ہیں، بوائز کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ ہاں، منع کیا ہے؟ منع وہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ اسلام نے منع کیا، جیسے کہ بلکہ اس کو ناجائز کہنے والے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ دلیل لاؤ کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کیا یہ چیز ناجائز ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو لاؤ، ورنہ تو آپ اپنی طرف سے تفسیر بیان نہ کریں کہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ یہ یوں ہے۔ بھائی آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی تفسیر نہ بیان کریں نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلاً شراب کے ناجائز ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں، اس وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کی جو جماعت ہے نا، نماز کی جماعت کے ٹائم فکس کرنے کے حرام ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اس کا مطلب جو لوگ میلاد کو حرام قرار دیتے ہیں نا کہ یہ میلاد حرام ہے، کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، اس کو چاہیے کہ دلیل دکھائے کہاں حرام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حرام نہیں کہہ سکتے، اگر آپ نے حرام کہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا۔ جی ہاں، اگر آپ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں نا بلا وجہ، آپ اپنی طرف سے حرام قرار دے رہے، تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ اس کا انکار کریں، کیونکہ اللہ نے جب حرام نہیں قرار دیے تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے؟ جب اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے؟ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، آپ کیسے بول سکتے ہیں یہ چیز حلال ہے؟ اسی طرح جو چیز خاموشی اختیار کی ہوئی جس چیز پر، تو وہ کیا ہوں گی؟ جائز ہوں گی، ٹھیک ہے، معاف شدہ ہوں گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ چیز حرام ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنی اصلاح کیجیے گا، اگر آپ نے ایسا کام کیا ہے تو آپ توبہ کریں، اور کسی بھی شخص کو مشرک، کافر، مرتد اس طرح آپ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ علماء کے پاس ہیں، ان کے جا کر بات چیت کریں۔ اس طرح بلا وجہ جو ہے حلال حرام آپ کو فتویٰ نہ دیں، آپ پہلے علم دین سیکھ لیں، عالم کورس کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ۔ جزاک اللہ خیر۔